سر یہ بتائیں کہ آج 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت تھی، کیا کہیں گے اس والے سے؟ ٹرائل کورٹ کو بھیجا، امید تو ہے انشاءاللہ کہ نیچے سے اب میرٹ پہ فیصلہ ہوگا اور یہ جو کیس ہے یہ ڈسچارج ہوگا، ڈسمس ہوگا۔ کل اڈیالہ میں ویسے بات ہو رہی تھی بھی القادر ادھر جو ٹرائل چل رہا تھا، میں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ شاید دنیا کا پہلا کیس ہے جس میں ایک وزیر اعظم کو اس بات پہ سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے جن لوگوں کے اپنے ووٹ لیے ہیں ان کے بچوں کو مفت تعلیم کیوں پڑھا رہے ہیں، اس پہ سزا ہے۔ یعنی کہ عمران خان کو کیا گین ہے؟ ٹرسٹ کا جدھر نام آتا ہے ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بینیفیشری نہیں ہیں۔ جب کبھی بھی آپ نے کوئی خیراتی ادارہ بنانا ہوتا ہے آپ اس کو ٹرسٹ کا نام دیتے ہیں، جس میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ٹرسٹی ہے اس کو ایک آنے کا، ویسے آنا تو اب ختم ہی ہو گیا، روپے کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی، ایک آنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ اس بات پہ اپنے وزیر اعظم کو سزا دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کے غریب بچوں کو مفت تعلیم کیوں دے رہے ہیں، اور ان سے کوئی پوچھ نہیں ہے، ان کا سارا کچھ باہر پہنچ گیا۔ ایون فیلڈ، سوئس بینکس، سر محل۔ سر کل خان صاحب سے ملے تو خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کیسوں کے وجہ، ان کی کیا رائے ہے، کیا وہ فرما رہے ہیں؟ کیا کہنا ہے، انہوں نے سارا جو خان صاحب کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو زندگی میں صرف ایک چیز سے پیار ہے، سبز لالی پرچم۔ انہیں پیسہ کیا کرنا ہے، انہیں عہدے کیا کرنے ہیں، جیلی کیسز بنائے ہوئے ہیں۔ عمران خان کسی کے ایک روپے کا روادار نہیں ہے۔ آپ نے ان پہ توشہ خانہ پتہ نہیں کون سا خانہ بنا دیا، خانہ آپ نے خراب کر دیا ہے پاکستان کا۔ اور کل ایک بات میں نے میں نے خان کو ایک بات کی، میں نے کہا خان صاحب میں نے کئی بار اڈیالہ کے باہر یہ بات کی ہے کہ یہ جو عمران خان کو اب جیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے نا، یہ عمران خان کا نہیں، یہ آپ اس قوم کا نقصان کر رہے ہیں، ان کا وقت ضائع کر کے کہ ایک لیڈر ہے اس کو جب آپ قوم سے دور کر رہے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ ایک اچھا لیڈر اگر موجود ہے اور وہ قوم کو لیڈ نہیں کر پا رہا تو پھر نقصان تو قوم کا ہے نا۔ آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دور میں سب کچھ بہت آئیڈیل تھا، لیکن ایک ہوپ تھی، چیزیں بہتر ہو رہی تھیں، باہر سے بڑی بڑی انڈسٹریاں آ رہی تھیں، بڑے آپ دیکھیں کار مینوفیکچررز آ رہے تھے۔ آپ جاپان، جرمنی کو دیکھیں نا، یہ جو دو ملک ہیں خاص کر دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ و برباد نہیں تھے، صرف آٹو موبائل انڈسٹری سے اٹھے ہیں۔ ہمارے دور میں آٹو موبائل انڈسٹری آ رہی تھی، ایک ماحول بن رہا تھا، آپ کی فیکٹریاں بن رہی تھیں، انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی تھی، نوجوان جو ہے اس کی آنکھوں میں ہوپ تھا۔ آج تو ہر نوجوان ملک سے باہر جانے کی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اصل میں تو جو انہوں نے نقصان کیا ہے خزانے کا تو کیا ہے، اداروں کا تو کیا ہے، اصل نقصان کس کا کیا ہے؟ امید کا، قوم کی اور خاص کر نوجوانوں کی امید توڑی ہے یہ اس فارم 47 حکومت نے اور ان کے ہینڈلرز نے۔